السلام علیکم ویور. سب سے پہلے ہمارا ٹاپک جو ہے نارکوٹک سبسٹانس کے بارے میں جو اللیگل طریقے سے آتا جاتا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے اپنا ٹائم دیا. تو سر آپ سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کریں کیا اور اپنا بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں. ایڈوکیٹ عبدالحنان میرا نام ہے اور میں پچھلے 5 سال سے وکالت کر رہا ہوں. ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں اور اس طرح کی کافی کیسز میں نے پروسیڈ کی ہیں جن میں کنوکشن بھی ہوئی ہے نارکوٹک سبسٹنس کے اور ایکوٹل بھی ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارا کویشچن آپ سے یہ کہ جو امپورٹ ایکسپورٹ نارکوٹک سبسٹانس پر کیا پابندیاں ہیں. کنٹرول نارکوٹک سبسٹنس کے اوپر جس طرح لفظ کنٹرول لکھا ہوا ہے اسی طرح کنٹرولڈ ہے, اس پہ پابندیاں نہیں ہیں. اگر آپ امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ڈرگس کو یا ایسے سبسٹنس کو تو آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے لائسنس لے کر وہ امپورٹ یا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ پابندیاں ہیں. کن ریزنس کی وجہ سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں, میڈیکل یوزز کے لیے یا فارماسیوٹیکل یوزز کے لیے یا سائنٹیفک یوزز کے لیے یا انڈسٹریل یوزز کے لیے آپ ان چیزوں کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن متعلقہ اداروں سے کمپیٹنٹ اداروں سے لائسنس لینے کے بعد. تو ہم دوسرا کویشچن آپ سے کریں گے کہ منشیات کی خرید اور فروخت کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں. منشیات کنٹرول نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ 1997 کے تحت ان کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں. کوئی بھی شخص کسی ایسا سبسٹنس جو اس سے سیل پرچیز یا اس کو کیری کر رہا ہو یا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹیشن کر رہا ہو, ایسے سبسٹنس کی اس کے لیے سزائیں مقرر ہے. اگر 100 گرام یا اس سے کم مقدار میں ایسا سبسٹنس نکلے گا تو اس کی سزا 2 سال مقرر کی گئی ہے. کنٹرول نارکوٹک سبسٹنس 1997 ایکٹ کی سیکشن 9 سب سیکشن اے کے تحت یہ سزا ہے. اور اسی طرح سیکشن 9 سب سیکشن بی میں لکھا ہوا ہے کہ جو 100 گرام سے زیادہ اور 1 kg سے کم 1 kg سے کم ہوگی تو اس کی سزا 7 سال اور فائن مقرر کیا گیا. اور اسی طرح 1 kg سے زیادہ ایکسیڈڈ اگر ہوگی ایسے سبسٹنس کیری یا بزنس یہ کلٹیویٹ کر رہا ہوگا تو اس کی سزا لائف امپرزمنٹ ہے جو کہ آلموسٹ 14 ایئر ہے. اور اگر 10 kg یا اس سے زیادہ ہوگی تو پھر لائف امپرزمنٹ ہے اور فائن ہے 1 ملین کا. کنٹرول نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ سیکشن 9 سب سیکشن سی اور ڈی کے تحت. ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی جو اس شخص کے لیے کیا سزا ہے جو اس چیزوں میں نارکوٹک سبسٹانس میں ملوث ہوں, جو اس کے بائی سیل کرتے ہیں, جو اس کے خرید و فروخت کرتے ہیں, اور ان کے لیے کیا سزا ہے. جیسے پولیس والے اگر کسٹم والے کوئی بھی ان میں ملوث ہو تو ان کے لیے کیا سزا ہے. اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی کنٹرول نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ وداؤٹ لائسنس کیری کر رہا ہے اور یا اس کو سیل پرچیز کر رہا ہے, اور اگر سیل اور پرچیز کرانے میں یا کیری کرنے میں ٹرانسپورٹیشن کرنے میں کوئی بھی گورنمنٹ آفیشلز اس کا ابیٹمنٹ کر رہا ہے, اس کے ابیٹمنٹ کا سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے, تو وہ بھی کنٹرول نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ کے تحت لائبل ہوگا پنشمنٹ کا, جو کہ میں نے بتایا. دوبارہ بتا دیتا ہوں, کنٹرول نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ سیکشن 9 سب سیکشن اے کے تحت اگر 100 گرام ہے تو 2 سال سزا, اور اگر 9 سب سیکشن بی کے تحت اگر 1 kg سے کم ہے تو 7 سال سزا, اور 1 kg سے زیادہ ہے تو پھر 14 سال سزا, اور اگر 10 kg سے زیادہ ہے تو پھر زندگی کی قید کے مقرر کی جائے گی, لائف امپرزمنٹ ہوگی اس کو. اور ابیٹمنٹ کے تحت اس کو بھی سیم سزائیں اور پینلٹیز اور پنشمنٹس ہوں گے. ہمارا چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان چیزوں کو نارکوٹک سبسٹانس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. نارکوٹکس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بالکل بہت آسان ہے. قانون تو بہت اچھے بنے ہوئے ہیں. کنٹرول نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ 1997 بنا ہوا ہے. اینٹی نارکوٹکس فورس بنی ہوئی ہے جو بہت اچھے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور اس کو کنٹرول کر رہی ہے کافی حد تک, لیکن پھر بھی مزید اس پہ سختی اور پابندیوں کی ضرورت ہے. اور اینٹی نارکوٹکس فورس دیکھے کہ ایسے اپنے آفیشلز جو ان میں ملوث ہیں اور ان کو جن کا کام روکنا ہے ان کی روک تھام کی بجائے اگر ابیٹمنٹ کا کردار ادا کر رہی ہے تو ان کے خلاف ایکشن لینا ہوگا, تاکہ ڈرگس جو ہے اللیگل وے سے ٹرانسپورٹیشن ہونے کی بجائے لیگل وے سے لائسنس لے کر فائدہ مند مقاصد کے لیے استعمال ہو سکے ملک میں, یعنی کہ فارماسیوٹیکل پرپز کے لیے, انڈسٹریل پرپز کے لیے یا سائنٹیفک پرپز کے لیے استعمال کی جائے, نہ کہ اس کو نشے کے طور پر استعمال کیا جائے. ہمارا
पांचवा सवाल आपसे ये है कि अगर हम नारकोटिक सब्सटेंस को लीगल तरीके से इंपोर्ट करें और इसको एक्सपोर्ट करें तो इसके क्या वे तरीके क्या हैं, इसके किस तरीके से हम इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं? नारकोटिक्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए मुतलका कम्पिटेंट इदारों से लाइसेंस लेना होता है, जिसके लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ साइंसेस के अंडर है, जिसका काम है ड्रग को रेगुलेट करना और मखसूस पर्पसेस के लिए वो लाइसेंस जारी करती है। जैसे फार्मास्यूटिकल को एक मखसूस कोटा है कि मखसूस दवाइयों के लिए मखसूस लिमिट तक वो मखसूस चीज़ों को सब्सटेंस को परचेज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह कल्टीवेट भी कर सकते हैं। और इनके लिए कम्पिटेंट इदारों से लाइसेंस लेना होगा जो कि ड्रग एब्यूज़ कंट्रोल केमिकल इक्विपमेंट मटेरियल रूल 2001 के तहत ये रेगुलेट होते हैं, और रूल 8 के तहत एप्लीकेशन फ़ाइल होती है, 9 के तहत वो लाइसेंस का इजरा करते हैं, और रूल 10 के तहत इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का लाइसेंस लिया जा सकता है कम्पिटेंट इदारों से। ड्रग एब्यूज़ कंट्रोल केमिकल इक्विपमेंट मटेरियल रूल 2001 रूल नंबर 11 के तहत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए एप्लीकेशन मूव की जाएगी, और 12 में वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस का इजरा करेंगे, लेकिन वो लाइसेंस सिर्फ उन्हीं टर्म एंड कंडीशन पे करेंगे कि कुछ अच्छे मकासद के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, यानी फार्मास्यूटिकल पर्पज़ के लिए हो, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए हो या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए हो, तब वो इजाज़त दी जाती है या लाइसेंस। छठा सवाल हम आपसे ये करेंगे कि नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट क्या है? कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 एक स्पेशल लॉ बनाया गया है जिसके तहत स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं ताकि स्पीडी ट्रायल हो और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द कन्विक्ट किया जाए, और नॉर्मल जो कोर्ट्स थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हटकर इनके लिए स्पेशल कोर्ट डिज़ाइन की गई हैं ताकि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सज़ाएं दी जाएं और अपने अंजाम को पहुंचाया जा सके। और इसके लिए कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 के तहत कोर्ट इस्टेब्लिश की गई और इनके तहत सज़ाएं मुकर्रर हैं और प्रोसीजर मुकर्रर, दीगर तरीके मुकर्रर हैं, और इसकी रोकथाम के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी बनाई गई है जिसके लिए एक अलग उसका एक्ट भी है। सातवां सवाल हमारा ये है कि मुंशियात को काबू पाने के लिए जो फ़ंड आता है वो उसके बारे में आपसे पूछना चाहेंगे। कंट्रोल नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 की सेक्शन 54 के तहत कंट्रोल नारकोटिक्स सब्सटेंस फ़ंड के मुतल्लिक है, जिसमें बताया गया वक्तन फ़वक्तन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना कुछ ग्रांट्स जो है वो देती हैं मंशियात और ड्रग्स की रोकथाम के लिए, ऐसे मंशियात के एडिक्टेड लोगों को रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके इलाज मुआवजे के लिए और अवेयरनेस के लिए ये फ़ंड देती है, जिसके लिए एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई है जो फेडरल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है, उसके मेंबरान को, उसके चेयरमैन को, और ऑडिटर जनरल उसका ऑडिट करता है वक्तन फ़वक्तन और उसके इस्तेमाल के मुतालिक बताया जाता है। सवाल नंबर 8 हमारा ये है कि अगर कोई शख्स बगैर इजाज़त के नशे नारकोटिक सब्सटेंस की यूज़ करता है, पर्सनली यूज़ करता है, तो उनके लिए क्या सज़ा है? अगर कोई कम लिमिट में करता है, जैसे कि कोई फार्मेसी से कम की लिमिट में कोई पर्सनली यूज़ करता है, तो उनके लिए क्या सज़ा है? CNS कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 के तहत सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं ऐसे अशख़ास के लिए जो कि नारकोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो साइकोट्रॉपिकल सब्सटेंस कहलाता है, कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो किसी इंसान के इमोशंस को, माइंड को और बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है वो नारकोटिक सब्सटेंस कहलाएगा। ऐसा सब्सटेंस विदाउट प्रिस्क्राइब लिमिट या विदाउट इजाज़त यानी डॉक्टर के या किसी और शक्ल में मंशियात की शक्ल में इनहेल करना या इस्तेमाल करना मना है। अगर कोई भी शख्स ऐसा सब्सटेंस इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है जो 100 ग्राम से कम हो तो कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट की सेक्शन 9 सबसेक्शन ए के तहत उसकी सज़ा 2 साल है, और कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट की सेक्शन 9 सबसेक्शन बी के तहत अगर 1 kg से अबव होगी तो 7 साल की सज़ा मुकर्रर की गई है, और इसी तरह सेक्शन 9 सबसेक्शन सी के तहत अगर 1 kg से ज़्यादा होगी तो उसकी सज़ा 14 साल है मुकर्रर है और साथ में 1 मिलियन फ़ाइन है। और इसी तरह सेक्शन 9 सबसेक्शन डी के तहत जो है अगर 10 kg से ज़्यादा ऐसा कोई सब्सटेंस पाया गया किसी के कब्ज़े से तो उसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, मतलब पूरी ज़िंदगी की सज़ा है, उसको पूरी ज़िंदगी वो जेल में रहे। कोई पाकिस्तान में कौन सी मुंशियात जो है नारकोटिक सब्सटेंस है जो भी है उनको कौन सी चीज़ें ऐसी जो उनको उगा सकते हैं आप, लीगल तरीके से उगा सकते हैं, उनके सेल भी कर सकते हैं आप?
ویسے تو تمام قسم کی ایسے سبسٹینس پہ پابندی ہے جو کہ سائیکوٹراپیکل سبسٹینس کہلاتی ہے، کسی کی مائنڈ پر افیکٹ کرتی ہیں، ایموشنس پر، بیہیویئر پر، لیکن کچھ اسپیشل سرکمسٹانس میں ان کی کلٹیویشن کی اجازت ہے، لیکن لائسنس کے ساتھ۔ وہ لائسنس کیا ہے؟ ڈرگ ایبیوز کنٹرول کیمیکل ایکوپمنٹ اینڈ میٹیریل رول 2001 کے تحت سیکشن اس کی رول 2 کی سب سیکشن 9 میں وہ چیزیں دی گئی ہیں جن کو ہم لائسنس لینے کے بعد کلٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں افیوم ہے، کوکا لیو ہے اور چناب ہے، کناب۔ تو یہ چیزیں لائسنس لینے کے بعد کلٹیویٹ کی جا سکتی ہیں، لیکن صرف اچھے اور صحیح یعنی کہ فارماسیوٹیکل مقاصد، انڈسٹریل مقاصد اور سائنٹیفک پرپزز کے لیے اگر ان کا یوز ہو تو ان کو کلٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، ادروائز لائسنس متعلقہ کمپیٹنٹ اداروں سے لینا لازمی ہے۔ ہمارا لاسٹ کویسچن آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں جو اسمگل ہو کی جو چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پاکستان کی اکنامی پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستان میں ہر وہ چیز جو انلیگل وے سے امپورٹ ہوتی ہے وہ اسمگلنگ کے زمرے میں آتی ہے کسٹم لا کی ڈیفینیشن کے مطابق۔ تو اسی طرح پاکستان ایران بارڈر سے بہت سی چیزیں اسمگل ہو کے آتی ہیں، اور اگر ان تمام چیزوں کو تھوڑی سی ڈیوٹی کے بعد پاکستان میں لیگل وے سے آنے دیا جائے تو پاکستان کے لیے ریونیو جنریٹ ہوگا اور پاکستان کی معیشت پر اچھے اثرات آئیں گے، جبکہ بلوچستان کے لوگوں کا زیادہ دار و مدار انہی اسمگل کی ہوئی چیزوں پر ہے، ان کی روزگار کا ایک سلسلہ وہی ہے جن پہ پابندیاں یا سختیوں کے بعد ان کے لیے بڑے معاملات اور پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن اگر ان چیزوں کو ایران پاکستان بارڈر پر ایک لیگل وے سے ان چیزوں کو آنے دیا جائے، منیمم ڈیوٹی لگانے کے بعد جائز طریقے سے آنے دیا جائے، تو پاکستان کی معیشت پر اچھے اثر ہوں گے اور پاکستان کے لیے ریونیو جنریٹ ہوگا۔ اور جو کہ انلیگل وے سے آنے کی وجہ سے چھپ کے اور چھپا کے اور غیر قانونی طریقوں سے آنے کی وجہ سے وہ جو رشوت کے زمرے میں پیسے جاتے ہیں اور وہی چیز کی پرائس بڑھ جاتی ہے، تو وہی پیسے، اس سے آدھے پیسے اگر پاکستان گورنمنٹ لے لے اور ڈیوٹی کے طور پر، تو وہ جائز طریقے سے پاکستان میں آنے لگ جائیں گی اور پاکستان کی معیشت پر بھی اچھے اثرات اس کے نظر آئیں گے۔ تھینک یو۔